خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ خطا کو درگزر کرنا۔ میرے عزیز سامی، اکثر اوقات ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ دل خون کے آنسور ہوتا ہے، لیکن سجھائی نہیں دیتا کہ کسی اپنے یا کسی پرائے کی باتوں کو اس کی باتوں کے تیروں کا کیسے جواب دیا جائے، جو سخت الفاظ کے نشتر روح پر وار کر جاتے ہیں۔ بلا شبہ وہ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو ترکی بترکی اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا جائے، یا پھر صبر کے پیمانے کو پیا جائے۔ کچھ لوگوں کی فطرت ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دینا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ سامنے سے یا تو برداشت کرے یا پھر جوابی حملہ۔ اب خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ایماندار کو کس طرح سے اپنے رد عمل کو ظاہر کرنا چاہیے۔ کلام مقدس میں حکمت کے بادشاہ سلیمان نبی امثال کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 11ویں آیت میں فرماتے ہیں، آدمی کی تمیز اس کو قہر کرنے میں دھیما بناتی ہے اور خطا سے درگزر کرنے میں اس کی شان ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیز سامی، آدمی کی تمیز یعنی جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں شروع سے لے کے آج دن تک سیکھا ہے، خدا کے کلام سے، ماں باپ سے، اساتذہ سے، اس کی تمیز، اس کا عقل و فہم کو جاننا، سمجھنا، اچھے برے کی پہچان رکھنا، صحیح اور غلط کو پہچاننا، سب تمیز کے زمرے میں آتا ہے۔ جو بھی فرد ان باتوں کا شعور رکھتا ہے وہ غم و غصے کی حالت میں خود پر قابو رکھے گا، اپنے اوپر کیے گئے الفاظ کے وار کو برداشت کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرے گا، اپنی زبان کو، اپنے رویے کو قابو میں رکھ کر رد عمل ظاہر کرے گا تاکہ اس سے بھی کوئی غلطی یا گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ دل دکھانے والے نے تو گناہ کیا ہی ہے، لیکن جوابی حملہ بھی بعین ویسا ہی ہوگا تو دونوں میں رتی برابر فرق نہیں رہے گا۔ لکھا ہے، خطا سے درگزر کرنے میں اس کی شان ہے۔ برداشت کرنا، کہا سنا معاف کرنا، درگزر کر دینا ہی ایماندار کی شان میں اضافہ کرتا ہے، دین اور دنیا دونوں کی نظر میں معتبر ٹھہراتا ہے۔ بہت سال پہلے میرے عزیز سامی، خود میں نے بہت ساری چیزوں کو وقت کے ساتھ سیکھا ہے۔ بہت سال پہلے کی عقیلہ میں اور آج کی عقیلہ میں بہت فرق ہے۔ جب میں خدا کے کلام کو بیان کرتی ہوں تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں نے تجربہ کیا، تلخ تجربہ کیا، میرا رد عمل بھی منفی رہا، لیکن خدا کا پاک روح جب ہمارے اندر کام کرتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہمیں تراشتا ہے۔ ہم کہاں پہ تھے پھر وہ معنی نہیں رکھتا، ہم آج کہاں پر ہیں یہ معنی رکھتا ہے۔ اگر ہم خود کو ایماندار مسیحی تصور کرتے ہیں تو پھر خود کو صبر و برداشت جیسے مادے سے بھرنا ہوگا اور ہر روز سیکھنا ہوگا۔ یسوع المسیح کی مثالی زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا۔ جن مصیبتوں سے مسیحا گزرے، کیا کبھی کوئی ہم میں سے گزرا ہے تو بھی مسیحا چپ چاپ سہتے رہے، اف تک نہ کی، بلکہ دکھ دینے والے کے لیے بھی معافی کی دعا کی؟ آج یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیا میرے رویے، میرے رد عمل مناسب ہے اس فرد کے لیے جس نے مجھے دکھ دیا؟ کیا میرے اندر برداشت کا مادہ ہے؟ میں کتنا درگزر کرتی ہوں یا کرتا ہوں جب کوئی میرے لیے کچھ کہہ دیتا ہے یا میرا برا چاہتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان غیر مناسب رد عمل کا اظہار کر جاتے ہیں، جوابی حملے کے لیے تیار بیٹھتے ہیں۔ میرے عزیز سامی، خدا کے خوف میں چلنے کا مطلب اس کے دیے گئے احکامات اور دیے گئے نمونے کی پیروی کرنا ہے، اور جس طرح عبرانیوں کا خط اس کے 12ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو تکتے رہیں گے، ان کے رویے کو، تو خداوند ہر روز ہمیں نیا بناتا جائے گا۔
اگر نادانی میں برے کو برائی سے برابر بدلہ دیا ہے تو خدا کے حضور جھکیں، آئندہ کے لیے خدا کے کلام کو یاد رکھیں، درگزر کرنے میں خدا کی نظر میں شان بنے گی، اس کی بادشاہی کے لائق ٹھہریں گے۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے